السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ عالم قادری رضوی، امام و خطیب سنی غوثیہ جامع مسجد سین دھراوی ممبئی، ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر آیا۔ آج کا عنوان ہے ولیمہ اور ضیافت کا بیان، اور اس کے مسائل وغیرہ کا بیان آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا کہ مرد کے بدن پہ یہ رنگ نہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں کر اور کیسے لگا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، اس نکاح کو، اس شادی کو جس کو تم نے کیا ہے، انجام دی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ نکاح تمہارے لیے مبارک ہو، اور اے عبد الرحمن ابن عوف تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی سے ولیمہ کر سکو، یعنی اگر ایک بکری سے ولیمہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو آقا نے فرمایا کہ تم ضرور ولیمہ کرو۔ بخاری و مسلم کے اندر دوسری حدیث حضرت انس ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا، تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا جو حضور نے کیا تھا، ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ حضرت زینب کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا، لوگوں کو پیٹ بھر روٹی اور گوشت کھلایا گیا تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت زینب سے نکاح کرنے کے بعد زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا تو اس میں بکری کا گوشت یعنی سالن بنایا گیا تھا، تو جو اس میں مدعو کیے گئے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، سب کے سب پیٹ بھر کے جو ہے شکم سیر ہو کر وہاں سے گئے، یعنی روٹی اور گوشت ان تمام حضرات نے تناول فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے تو کھائے یا چاہے نہ کھائے، مگر دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور آنا چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور غربا، فقراء، مساکین چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بلا سبب ولیمے کی دعوت کا انکار کیا، اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ اس میں ایک بات قابل غور و لحاظ ہے، حضور نے فرمایا ولیمہ کا وہ برا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں، غریب چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ولیمہ وغیرہ کے موقع پر اچھی اور مالی پوزیشن کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو شریک طعام کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی خاص رشتہ دار مالی پوزیشن والا نہیں ہے، مالی پوزیشن میں کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، تو اس کو بلانا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور شریک نہیں کرتے، اور خاص طور سے جو گھر کے قریب میں جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کو بھی شریک نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے حضور نے سختی سے منع فرمایا اور اس کھانے کو برا کھانا کہا کہ جس میں خالص مالدار لوگ ہی بلائے جائیں اور غریب چھوڑ دیے جائیں۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری
حدیثیں ہیں جن کے تعلق سے یہ فرمایا گیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ اسی طرح ایک اور آخری بات حدیث کے تعلق سے بتا دوں کہ آج کل دعوت دینے والے آتے ہیں تو کچھ لوگ دعوت قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد بھی نہیں جاتے ہیں، کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں اور جا کے واپس ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری جو ہے خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو اگر کوئی محبت کے ساتھ دعوت پیش کرے تو ضرور اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ کہا گیا کہ دعوت قبول کر لے اور اس کے دروازے تک چلا جائے، اگر خواہش ہو تو کھائے ورنہ چھوڑ دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بروقت دو لوگ تمہارے پاس آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں تمہیں دعوت پیش کی تو دونوں میں سے اس شخص کی دعوت کو قبول کرو جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، اور دوسرے والے کی دعوت کو موقوف کر دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ قریب والا غریب ہے اور دور سے آنے والا مالدار ہے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے خلاف ہے۔ تو اب کچھ مسائل شرعیہ ہیں، انہیں بھی آپ تمامی حضرات مختصراً ملاحظہ کر لیں کہ دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا، کھانا تیار کرانا جائز ہے۔ جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہے۔ ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب، علماء کے دونوں قول ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت موقدہ ہے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا بھی افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے، روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کر کے واپس ہو جائے۔ عالمگیری اور رد المحتار وغیرہ۔ دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو۔ اگر مقصود دکھاوا، ریاکاری ہو کہ ایسا کرنے سے میری واہ واہی ہوگی، جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا یا خلاف شرع امور نہیں ہو رہے، اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں، گانا بجانا، کھیل تماشا یا مرد عورت کا اختلاط، یہ سب اگر ہو رہا ہے تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو غلط اور خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے، اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہیں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کر، یعنی دوسری جگہ بیٹھ کر کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو صبر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدی و پیشوا ہو، مثلا علماء، مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں، وہاں نہ بیٹھیں، نہ کھائیں، اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدی ہو یا نہ ہو، کسی کو جانا جائز نہیں، اگرچہ خاص اس کا حصے مکان میں، اس حصے مکان میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصے میں ہوں۔ واللہ تعالی و رسولہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔